الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن تدبر و عمل سورۃ الرحمن. آج اس پہلی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ بہت سے ملکوں سے، شہروں سے ساتھی شامل ہیں. الحمدللہ مسلسل شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے فیس بک سے بھی کنیکٹڈ ہیں. آپ سب اور میں علم کے راستے کے مسافر ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا ہے اس فورم کے ذریعے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ملنا اور وقت لگانا اس کے راستے میں وہ قبول فرما لے، اور دعا کرتے ہیں کہ رب زدنی علما، اے اللہ اے رب ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. انشاءاللہ جیسے یہ کلاس آپ اٹینڈ کرتے جائیں گے اس کا فارمیٹ آپ کی سمجھ میں آتا جائے گا. یاد رکھیں کوئی بھی چیز سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے یہ زوم ویبینار کا فورم بالکل نیو ہو، ان کو باقی ساتھیوں کی چیٹ نظر نہ آ رہی ہو، ہینڈ ریز ہوتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں. کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں بتائیں گے، سکھائیں گے، اور آپ سب انشاءاللہ اس کلاس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے. آپ کو طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا، کچھ ساتھیوں کی طرف سے سوال آ رہے ہیں کہ آڈیو ہوگی یا ویڈیو ہوگا. یہ پریزنٹیشن بیسڈ کورس ہوگا. انشاءاللہ آپ اس میں آڈیو سنیں گے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی سورۃ الرحمن کے حوالے سے، جو اس میں ترجمہ اور لفظی ترجمہ بھی ہوگا، اس کی تفسیر بھی ہوگی. پھر ایک ایک آیت پر تدبر، غور و فکر، اور مقصد یہ ہوگا کہ قرآن ہمیں اس طرح سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا عمل ویسا ہو جائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کی جو ایک ڈیسٹینیشن ہم چاہتے ہیں جنت، وہ ہم سب کو
حاصل ہو جائے اور وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیں. ہم انشاءاللہ کلاس کا فارمیٹ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد ہم آپ سے آڈیو سنوائیں گے آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کی, اور اس میں پھر اس کے بعد ہم جب وہ مکمل ہو جائے گا, آج آیت 1 اور 2 کی 1 and 2 کی تفسیر ہوگی ترجمے کے ساتھ سورۃ الرحمن کی, اور پھر اس کے بعد ہم اچھا بھرپور ہاف این آور کا ڈسکشن سیشن رکھیں گے, جس میں کہ آپ سب کو جو آپ جب ہینڈ ریز کریں گے آپ کو طریقہ کار انشاءاللہ ڈسکشن کے سٹارٹ میں بتا دیا جائے گا. آپ ہینڈ ریز کریں گے, آپ کو مائکس دیے جائیں گے, اور پھر آپ انشاءاللہ جتنا وقت ہوا اس میں جو موقع ملا بات کر سکیں گے. ہم کوشش کریں گے اپنے سب ساتھیوں کو کسی نہ کسی طرح اس میں ضرور انوالو کریں. اور اس کے بعد جب ہمارا یہ سیشن آج کا مکمل ہو جائے گا, یہ ہر ہفتے کلاس ہوا کرے گی تھرسڈے کے دن 3:30 to 5. دین آفٹر ورڈس ہر کلاس کے بعد میکسیمم بائی سنڈے ہم آپ سے اس کلاس کا کوئز شیئر کر لیں گے. کوئز از ناٹ کمپلسری فار ایوری ون کہ وہ اٹیمپٹ کریں, لیکن جو سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں اور جو اپنا سیلف انالیسس چاہتے ہیں وہ ضرور ان کوئز کو اٹیمپٹ کریں. یہ کوئز آپ کے سیلف انالیسس کے لیے ہوں گے کہ آپ نے جو کچھ اس سیشن میں سیکھا پڑھا کتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی. اور جب یہ 2 ماہ کا کورس ہے, اس میں ٹوٹل 8 کلاسز ہیں. جب یہ 8 سیشنز مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک فائنل اسائنمنٹ دیں گے, اور جو آپ اس اسائنمنٹ کو جب مکمل کریں گے اس میں جو لوگ 80% مارکس لے پائیں گے ان کو اس کا ای سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں اس سے وہ سب باتیں سیکھ لیں. اس صورت کو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے محبت میں گرفتار ہو جائیں گے انشاءاللہ. قرآن تو سارا ہی ایسا اللہ کا کلام ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان دیتا ہے, اس سے جوڑنے کا سبب ہے. اور کچھ صورتیں جو بڑی لوگوں کی پسندیدہ صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک سورۃ الرحمن بھی ہے. اچھا جناب, کچھ ہم بات کر لیتے ہیں علم کے حوالے سے, کیونکہ یہ علمی سیشن ہے. یہ ایک صرف درس کا سیشن نہیں ہے کہ جس میں آپ بس کچھ بات سن کر اٹھ جائیں گے, بلکہ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے, اس پر آپ کوسچن آنسرز کریں گے, پھر آپ آگے کوئز کریں گے. تو اس علمی سیشن کے حوالے سے کچھ جنرلی بھی علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں جن پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلا ادب جو ہے وہ سچی اور پرخلوص نیت ہے. تو ہم سب اپنی نیتوں کو جانچ لیں کہ اس کورس میں ہم کیوں شامل ہوئے. کیا واقعی اللہ کی رضا اور اس کا قرب مقصود ہے؟ کیا ہم اس علم کے ذریعے اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں, یا کوئی دنیا کا اور فائدہ؟ جس نیت سے ہم یہ کریں گے, انما الاعمال بالنیات, اور ہر شخص کے ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو چلیں ہم نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے ہمیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما اور اپنا قرب نصیب فرما. دوسری بات علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے دعائیں مانگنا. اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اور علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جو سیکھا جائے تو اس پر عمل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. تیسری چیز یہ ہے وہی ہے کہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہم اغفر لنا, یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے جو ہمارے علم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, کیونکہ گناہ بھی علم کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو یہ نیا سال کا آغاز ہے, شمسی کے کیلنڈر کا آغاز ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو اس میں یہ کورس شروع کیا ہے, یا اللہ پچھلی جتنی غلطیاں گناہ کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما, اور آگے ہمارے کوئی گناہ ایسے نہ ہوں جو ہمارے علم کے راستے میں رکاوٹ بنے. پھر استقامت نصیب فرما, پختہ عزم اور صبر کے ساتھ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ثابت قدمی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ انسان جو کام کرے نا وہ مستقل کرے, کبھی کرنا کبھی چھوڑنا, یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. تو آپ کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آپ نے اپنا وقت نکالا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت ہر ہفتے آپ جو نکالیں گے اور بہت سی ہو سکتے ہیں چیزوں کی قربانی دیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ساری کوشش کو قبول فرمائے. تو وقت نکالنا اور قربانی دینا علم کے لیے, یہ علم کا 5واں ادب ہے.
پھر کچھ چیزیں اور ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پڑھیں گے علامہ بالقلم، ہم نے قلم کے ساتھ سکھایا. علم کیسے سکھایا؟ قلم کے ساتھ سکھایا. قرآن میں آتا ہے نا، تو پھر قلم کا استعمال ضروری ہے. آپ چاہے پین کا استعمال کریں، چاہے آپ ٹائپنگ کریں، چاہے آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کریں، چاہے آپ اپنے واٹس ایپ پہ ٹائپ کریں. صرف کانوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کیا کریں، لکھیں بھی ضرور، تاکہ آپ انشاءاللہ پھر آپ کبھی پلٹ کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں. ویسے تو یہ جتنی باتیں اور جتنا سیشن ہے ہمارا، یہ الہدیٰ کراچی کے فیس بک پہ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، آج کا سیشن فوری. اور پھر اگر کچھ مس ہو جائے گا تو آپ وہاں سے دوبارہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہاں سے دیکھنے کے لیے تو آپ کو پورے سیشن سے جانا پڑے گا نا، لیکن لکھا ہوا تو آپ کی نوٹ بک میں سامنے موجود ہوگا. پھر علم کے ساتھ تعلق رکھنا، ہمیشگی رکھنا، کچھ نہ کچھ دہراتے رہیں. انشاءاللہ ہم کچھ آپ کو پریکٹیکل ہوم ورکس بھی دیں گے کہ جو آپ کو انشاءاللہ ہفتے بھر میں اس جو آپ آج کا سیشن اٹینڈ کریں گے اس سے جوڑے رکھیں گے، اس کو یاد دہانی کراتے رہیں گے. تو اس سے، کیونکہ علم کا ایک اور ادب جو ہے وہ دہرائی ہے، تو جو کچھ آپ پڑھیں گے اس کی دہرائی ہوگی. دہرائی کے بغیر انسان صحیح سیکھ نہیں سکتا. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے. اور پھر اہل علم کا ساتھ ضروری ہے، باہمی ڈسکشن ہو، گروپ سٹڈیز ہوں. یہ آپ مذاکرہ تو علم کی زندگی ہے نا، تو کچھ مذاکرہ تو ہم فوراً سیشن کے بعد کریں گے، ڈسکشن سرکل جسے ہم کہیں گے، اور کچھ آپ اپنے گھروں میں کریں. آج کے سیشن سے جو چیز سیکھیں، کوئی ایک دو تین جو سیکھیں، وہ ضرور کسی سے آگے ڈسکس کریں. تو اس سے آپ کی کیا ہوگی؟ دہرائی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور پھر ایک اور ٹپ جو علم حاصل کرنے میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی، وہ ہے صدقہ کرنا. جہاں آپ کو کوئی مشکل آئے، بعض اوقات موڈ نہیں ہوتا انسان کا، بعض اوقات اس پہ کچھ ایسی سوچ طاری ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ ایسی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ ٹائم نہیں نکال پا رہا ہوتا، تو آپ خاص علم حاصل کرنے کے لیے کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کریں. کیونکہ دیکھیں، بلائیں صرف دنیاوی کاموں میں نہیں ہوتی، بلکہ جو اہم ترین فریضے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں. اور علم حاصل کرنا بہت اہم فریضہ ہے. تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا. آپ سب اس پہ آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے. چلیں جی، اب ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. استاذہ کی ہم انشاءاللہ سنتے ہیں سیشن کو، آج کے القرآن تدبر و عمل سورۃ الرحمن. جی، اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تیار ہیں سورۃ الرحمن کے لیے؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الرحمن، رحمان. علامہ، اس نے تعلیم دی، القرآن، قرآن کی. خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو. علمہ، سکھایا اسے، البیان، بولنا. الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، ایک حساب کے ساتھ ہیں. والنجم، اور ستارے یا بیلیں. والشجر، اور درخت، یسجدان، دونوں سجدہ کر رہے ہیں. والسماء، اور آسمان، رفعها، اس نے بلند کیا اسے. ووضع، اور رکھ دیا، المیزان، میزان. اللہ، کہ نہ، تطغوا، تم زیادتی کرو، فی المیزان، میزان میں. واقیموا، اور قائم کرو، الوزن، وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا، اور نہ، تخسروا، تم کمی کرو، المیزان، تول میں. والارض، اور زمین، وضعها، اس نے رکھ دیا اسے، للانام، مخلوقات کے لیے. فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہیں. والنخل، اور کھجور کے درخت،
ذات الاکمام خوشوں والے، والحب اور غلے ہیں، ذو العصفی بھس والے چھلکے والے، والریحان اور خوشبودار پھول ہیں، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، خلقہ اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من صلصال بجنے والی مٹی سے، کالفخار ٹھیکری کی طرح کی، وخلق اور اس نے پیدا کیا، الجان جن کو، من مارج شعلے سے، من نار آگ کے، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، رب ہے، المشرقین دو مشرقوں کا، ورب اور رب ہے، المغربین دو مغربوں کا، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، مرجا اس نے چھوڑ دیا، البحرین دو سمندروں کو، یلتقیانی وہ دونوں باہم ملتے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ ہے، لا یبغیان وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، یخرج نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، وَلَہُ اور اس کے لیے، الجواری جہاز ہیں کشتیاں ہیں، المنشآت اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر سمندر میں، کالآلام پہاڑوں کی طرح، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان سورۃ الرحمن، اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت، وہ سورت جس میں نعمتوں کا ذکر ہے، دنیا میں دی جانے والی نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو، اور دلہن کو ہر طرح سے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ تو یہ سورت اپنے الفاظ، اپنے کانٹینٹ، اپنے سٹائل، اپنی ڈلیوری کے اعتبار سے جس انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اس اعتبار سے انتہائی خوبصورت، پر اثر، پرمعنی سورت ہے۔ مکی سورت ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ مدنی ہے، لیکن سٹائل یہی بتاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور کچھ روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس کے 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، 351 کلمات ہیں، 1636 حروف ہیں۔ سورت کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الرحمن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ واحد سورت ہے جس کا آغاز الرحمن سے ہو رہا ہے، اور اس سورت میں لفظ جلالہ نہیں ہے، یعنی اللہ کا لفظ اس سورت میں نہیں آتا، بلکہ رحمان کی رحمت ہی کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں اس کی نعمتوں کے ذریعے، اور ان نعمتوں میں سے اول نعمت قرآن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آغاز ہو رہا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کا احسان ہر مخلوق پر ہے، اور اس نے تمام مخلوقات کو بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت صورت ہمیں دی ہے، جس کا پڑھنا، جس کا سننا، اور جس کے ساتھ ایک مسلسل تعلق رکھنا انسان کے لیے باعث شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ اس صورت میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکرار کو اگر نکال دیں تو صورت بذات خود بہت چھوٹی ہے، لیکن تکرار کی وجہ سے اس کی آیات 78 ہیں۔ یہ صورت بھی مفصلات میں سے ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 بتایا جاتا ہے۔ سورۃ الرعد کے بعد نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ علقمہ اور اسود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں پورا جز مفصلات میں سے پڑھ لیتا ہوں، یعنی ایک رکعت میں ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تم شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو، جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں ایسے ہی قرآن پڑھتے ہو، یا سوکھی ردی کھجوروں کی طرح بکھیرتے ہو، یعنی جیسے وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں نا تو نکال نکال کے پھینکتے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکساں قسم کی 2 سورتیں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کیا ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو ایک رکعت کے اندر 2 سورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کیا تھا کہ 2 باہم ملتی جلتی سورتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے، جیسے النجم اور الرحمن
اقتربت الساعة یعنی القمر اور الحاقہ، الطور اور ذاریات، اذا وقعت الواقعہ اور سورۃ نون، سأل سائل اور نازعات، ویل للمطففین اور عبس، مدثر اور مزمل، هل اتا اور لا اقسم بیوم القیامہ، اما یتساءلون اور مرسلات، الدخان اور کبرت. ٹھیک ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورۃ النجم اور سورۃ الرحمن ملا کے پڑھ لیا کرتے تھے. الرحمن بہت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا. اس سورت کو الرحمن کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص نام ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے. تو اس کے بعد جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ سارا اس کی رحمت کا ہی مظہر ہے، کیونکہ اس صورت میں نعمتوں کا ذکر ہے. اور لفظ رحمان جو ہے یہ رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ مہربان. اور رحمت کا لفظ جو ہے یہ رحم سے ہے. اور رحم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی پر رحم کرنا، مہربانی کرنا، کیئر کرنا، محبت دینا، اچھا سلوک کرنا، اس کو خوش کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے. اس نے ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں بنائی ہیں اور اس کی رحمت ہر چیز میں شامل ہے. حتیٰ کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں بھی در پردہ ایک رحمت ہی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ نو پین نو گین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے. وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنی کتاب میں جو لوح محفوظ کہلاتی ہے عرش پر موجود ہے، اس پر اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے یا حاوی ہے. اور اس کی رحمتیں 100 ہیں جن میں سے صرف ایک دنیا میں نظر آتی. دنیا میں رحمت اور محبت اور شفقت اور آپس میں حسن سلوک جو ہے یہ سارا اس ایک رحمت کا حصہ ہے. اور 99 رحمتیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں سب کے لیے عام ہیں، کوئی مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، ہر ایک پر ہے یہ رحمت. ہر ذی روح اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جنت کو بھی اس نے اپنی رحمت فرمایا ہے کہ انتی رحمتی، کیونکہ جنت سراسر اس کی رحمت سے ہی ملے گی. انسان کے اعمال اس کو ارن کر ہی نہیں سکتے. وہ اتنی قیمتی ہے، اتنی مہنگی ہے، اتنی بہترین ہے کہ پوری دنیا بھی اگر کوئی دے کے اس کو لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. ساری زندگی بھی اگر کوئی سجدے میں پڑا رہے تو جنت نہیں کما سکتا، کیونکہ جنت اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں کہ آپ دنیا میں کوئی ایفرٹ لگا کے جنت حاصل کر سکیں، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے. تو مچھر کے پر سے آپ کیا خریدیں گے، کیا نکالیں گے؟ لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جن سے وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جو دنیا میں اس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں، ان پر مہربان ہوگا اور ان کو اپنی جنتوں میں بسائے گا. جسے کہتے ہیں نا کہ ساری چیزیں اس کی کریشن ہے، لیکن جنت ایک ماسٹر پیس ہے. اور جنت عدن کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو وہ ٹھکانہ اور وہ مقام اور وہ منزل اور وہ بلندی اور وہ عیش و عشرت اور وہ نعمتیں جو نعمتوں کا کمال ہے، اس کو اپنی رحمت فرمایا اس نے. اور اس میں صرف اس کو داخل کرے گا جس پر وہ رحم فرمائے گا. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو دنیا میں ہر وقت اس کی رضا چاہتے ہیں اور پھر وہ اس کی پسند کے کام کرتے رہتے ہیں، مقربین، سابقین، الاولین. تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو اصحاب الیمین ہیں ان پر بھی اپنی رحمت فرمائے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ لوگ اپنے برے کاموں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. تو جہنم میں جانے کے بعد جو ایمان والے ہوں گے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی سزا کا کچھ مخصوص حصہ بھگت کر وہاں مر جائیں گے. یہ جو آیت ہے نا ثم لا يموت فيها ولا يحيى، یہ کفار کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. جہاں تک مومن ہے پھر وہ جب تک اللہ چاہے گا اس میں رکھے گا، پھر ان کو وہاں سے نکال کے
ایک نہر الحیات ہے جس میں ان کو زندگی بخشے گا اور ان کے حال کو درست کرے گا اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھجوا دے گا۔ اب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے شفاعت کر دی، انبیاء نے شفاعت کر دی، مومنوں نے شفاعت کر دی، اور ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن ویسے کچھ نہیں کیا، اور یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ استغفر اللہ، ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی، جس کا نام نہر الحیات ہے۔ اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پر اگ آتا ہے۔ وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے، یعنی کوئلے کی طرح ڈالے گئے اور چمکتے ہوئے باہر نکلے، اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں، کہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، جنہیں اللہ نے بغیر ان کے کسی عمل کے جنت میں داخل کر دیا اور انہوں نے اپنے لیے آگے کوئی خیر نہیں بھیجی تھی۔ تو یہ بھی سراسر صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں اگر ہم کسی بھی قابل ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ زندگی بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رزق جو ہم کھاتے ہیں اور جو جو نعمتیں اس نے ہمیں سب دی ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اس کی رحمت کا تصور ہمارے دل میں آنا چاہیے۔ کیونکہ جب رحم کی بات آتی ہے نا، اب رحم جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ ماں کا ووم، جہاں بچہ بنتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ماں کو کیسا جوش آتا ہے اس کے اندر، اور اس بچے کو دیکھ کے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ جن نے بچے پیدا کیے ہیں وہ اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پیاری چیز اور ساری محبتوں کا مرکز پر وہ بچہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے آپ رحم کو فیل کر سکتے، رحم کو الفاظ میں نہیں ڈسکرائب کر سکتے۔ رحم جو ہے نا وہ ایک ایموشن کی طرح ہے، اس سے آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں، اگر کسی بچے کی ماں پیدائش میں فوت ہو جائے تو اس بچے کو دیکھ کر قریبی رشتہ داروں کے دل میں کیا آتا ہے؟ رحم، ایک ہی لفظ آ رہا ہے نا، رحم آتا ہے۔ تو ہر ایک کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس بچے کا رونا دیکھ نہیں سکتے، اور وہ دل میں ایک جوش آتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ چلے میں اس بچے کو اڈاپٹ کر لوں اور میں اس کو اپنا بنا لوں، کیونکہ اس کی ماں نہیں ہے اور ماں چلی گئی ہے، اس کا کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس ماں سے بھی بڑھ کر مہربان اور رحیم ہے، یعنی اس نے تو نافرمانوں کے اوپر بھی اپنی نعمتیں عام کی ہوئی ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ دے رہا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اچھا کام کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو رب کی رحمت کیسے جوش مارتی ہوگی، کیسی محبت ہوگی اللہ کو اس بندے سے۔ بندوں سے اللہ کی محبت جو ہے اس کے بھی درجے ہیں، کچھ لوگوں سے اللہ کم محبت کرتا ہے اور کچھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں اور ہم کس محبت کے قابل ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں بھی داخلہ ممکن نہیں، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جو انسانوں کو وہاں لے جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی کتاب کی پیروی کرے، اور سب سے بڑھ کر جو رحمت ہے وہ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، اس قرآن کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کو خاموشی سے سننے پہ بھی رحمت آتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اس کتاب کی پیروی پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تم پہ اللہ کی رحمت آئے۔ پھر اسی طرح نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے۔ اسی لیے زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی تکلیف آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟
نماز کی طرف دوڑنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو. جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا, دیگر انبیاء کا طریقہ بھی یہی تھا, صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا, اور سب نیک صالح بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے. اور ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی رکاوٹ ہو, کوئی مشکل ہو, نماز کی طرف دوڑیں. اور پھر خاص طور پر جو چاہتا ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی ضرورت ہے. اس قاعدے کو یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو تو بندوں کے ساتھ مہربانی کریں. حدیث میں آتا ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے, تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. تو رحم رحمان کی شاخ ہے, جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے, اور جو اسے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق کاٹ لیں گے, یعنی پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو لازم ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے بندوں کے ساتھ مہربانی کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو تو ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے دل میں ایک جوش اٹھتا ہے, ہم خود ہی مہربانی کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ. ہر چیز میں ان کو یاد کرتے ہیں, کوئی اچھی چیز کھا رہے ہوں, کچھ بنا رہے ہوں, کچھ ہو تو ہمارے دل میں ان کا خیال آتا ہے. ماں اپنے بچے پہ کتنی مہربان ہوتی ہے, پکڑ پکڑ کے اس کو کھلا رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا, وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں, بد اخلاقی بھی کرتے ہیں, بعضوں کا بدتمیزی بھی کرتے ہیں. وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا, ان کا روڈنس ہوتی ہے ان کے اندر. ایسے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس وقت ہم بھول جاتے ہیں مہربانی کرنا. لیکن اگر ہم ایک عادت بنا لیں کہ ہم نے مہربانی ہی کرنی ہے دوسروں کے ساتھ, اللہ یہ کہ کوئی ایسا نیوسینس کر رہا ہو جس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہو, لیکن ڈسپلن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مستقل طور پر اس سے اپنے تعلقات خراب کر لیں یا اس کے ساتھ بگاڑ قائم کر لیں. نہیں, اس کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک, یعنی جیسے بچے کے ساتھ آپ ناراض ہوئے, وقتی طور پہ آپ نے اس کو سکھایا, اس کے بعد اگر وہ آپ کے گلے آ کے لگتا تو آپ اس کو پیچھے نہیں کریں کہ تم نے وہ فلاں وقت یہ کیا تھا. نہیں, بھول جائیں اس کو جو کیا تھا, نئی سرے سے پھر اگلا صفحہ پلٹیں. ہمارے یہ جو دن اور رات کا نظام ہے نا, ہر روز ایک نیا صفحہ پلٹ جاتا ہے ہماری زندگی کا, نیا دن. تو نئے دن کا آغاز نئے طریقے سے کیا کریں, پچھلے گرجز کے ساتھ نہیں کیا کریں. تو سافٹنیس, اپنے کندھے جھکا کے رکھنا, عاجزی, مہربانی, ہمبلنس, یہ وہ ٹریٹس ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کے کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر کا پیشہ ہے, نرس کا پیشہ ہے, یا اور اسی طرح کے کچھ, تو اس میں تو اور ایکسٹرا مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دینی رہنما ہوں, کوئی دین کی خدمت کرنے والے ہوں, ان سے لوگ بہت نرمی اور مہربانی کی توقع رکھتے ہیں, ان کو تو ایکسٹرا سافٹ ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا ہے, تو قرآن سکھانے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہت رحم کرنے والے. لیکن کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن پڑھانے والے سخت مزاج, بد کلام یا مارنے پیٹنے والے بھی ہو سکتے ہیں. یہ دو چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا, وہاں اپنے نام الرحمن کا ذکر کیا. الرحمن علم القرآن, اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی علامت, اس لیے سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا, نعمت قرآن کا. ہم اس کو ایسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو اللہ کی, تو جتنی چاہتے ہیں نا اتنا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھا لیں, اور اگر قرآن سے دور ہیں تو رحمت سے دور ہیں. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن سے محبت کرنا, قرآن کی عزت کرنا, قرآن کو پڑھتے رہنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو آگے سکھانا, کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے علمہ, علمہ یعلم, تعلیم ہوتا ہے آہستہ آہستہ, تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا, ایک لمبے عرصے تک سکھانا.
تو یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ انسانوں کو جلا بخشتا ہے، اس سے انسان ذہنی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اور سب سے اہم ترین چیز جس کی تعلیم ضروری ہے وہ قرآن ہے، اسی لیے یہاں پر کسی اور چیز کو سکھانے کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی دنیا کی چیزوں کے نام سکھا دیے جو ان کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ان ناموں سے آگے کی تعلیم ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم ہے، علم القرآن۔ اب علم یعلم و تعلیم جو ہوتا ہے، باب تفیل جو ہوتا ہے، اس کو مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو علامہ سے قرآن پہلا مفعول ہو گیا، دوسرا مفعول کون ہے کہ کس کو سکھایا؟ تو سب سے پہلے تو جبریل کو سکھایا، جبریل کو قرآن دیا، اور جبریل نے پھر کیا کیا؟ آگے آ کر کس کو سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، علمہ شدید القویٰ۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو سکھایا، پھر صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے آگے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے آگے علماء امت کو سکھایا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ سکھانے کا چلتا رہا یہاں تک کہ ہم تک آ پہنچا۔ کیا ہم اس کو یہیں بس کر دیں گے، بس صرف سیکھتے ہی رہیں گے؟ نہیں، اس کو آگے بھی سکھانا ہے، اور آگے سکھانے کے لیے تھوڑا ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ قرآن کو پوری طرح سمجھیں۔ اور یہ تدبر قرآن کی کلاس جو ذرا ڈیٹیل میں ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر لفظ سمجھ میں آتا ہو، کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہو، تاکہ آگے سکھانے کے قابل ہو سکے۔ تو بہرحال سب نعمتوں سے بڑی نعمت قرآن ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کا احساس کیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے، ساری بھی نعمتیں ہوں، ہر چیز ہو انسان کے پاس، اور قرآن نہ ہو، اگر اس دنیا میں قرآن نہیں ہوتا تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں تھا جب، تو کیسی زندگی بسر کر رہے تھے؟ اور قرآن کے آنے کے بعد کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ اور اگر ہم اس نعمت کو آگے بانٹیں گے تو اور کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں گی، کیسی کیسی رحمتیں آئیں گی۔ تو نعمتیں حصی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ حصی کون سی ہیں؟ جیسے کھایا پیا، محسوس کیا، زبان پہ ذائقہ محسوس کیا، خوشبو محسوس کی، پیٹ میں ایک سکون آ گیا، کھا کے بھوک ختم ہو گئی، پانی پیتے ہیں، کوئی ڈرنک لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہمارا جسم محسوس کرتے ہیں، کوئی حصی نعمتیں کہتے ہیں۔ اور کچھ نعمتیں مانوی نعمتیں ہوتی جن کا براہ راست اثر ہمارے انٹلیکٹ پر، ہمارے دل پر، جذبات پر، یعنی ہماری روح پر بیسیکلی ہو رہا ہوتا ہے، جس کا اثر ہماری روح پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی نعمت وہ ہے جس سے ہماری روح سرشار ہوتی ہے، جو ہماری روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا، جسم مٹی سے آیا، زمین سے آیا تو زمین سے ملتی ہے اس کو، لیکن روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی آسمانی ہے۔ تو جب تک یہ آسمانی غذا ہم اپنی روح کو نہیں دیں گے تو روح پیاسی ہی رہے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف ایک دفعہ پیاس بجھانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو بار بار پیاس لگتی ہے اور بار بار پانی پیتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی بار بار قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت رہتی ہے، مختلف طریقے سے، کبھی نماز میں پڑھ کے، کبھی ویسے تلاوت کر کے، کبھی اس کو حفظ کر کے، کبھی اس کو سمجھ کر، اور کبھی سب کے ساتھ مل بیٹھ کر تدبر کر کے ایک اجتماعی شکل میں۔ تو یہ کنیکشن جو ہے قرآن کے ساتھ ہمارا برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلیم قرآن کے عمل کو اپنے سے منسوب کیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معلم ہے۔ اللہ کو معلم نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام معلم نہیں بتایا، اپنا فعل بتایا ہے کہ اس نے تعلیم دی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معلم ہیں، صحابہ معلم تھے۔ ہم بھی اگر قرآن کے معلم ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے؟ ایک آنر کی بات، ایک سعادت کی بات، ایک خوشی کی بات۔ تو پھر علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن کی تعلیم میں اس کے الفاظ کی تعلیم، سب سے پہلے کہ الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اسی کے لیے پھر انسان کو تجوید سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی کی تعلیم دی گئی، پھر انہوں نے ہمیں وہ تعلیم آگے دی۔ اور پھر اس کے بعد
اس کے کانٹینٹ میں جو کچھ ہے اس سب کی تعلیم کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس کی مختلف آیات کا معنی مطلب مفہوم کیا بنتا ہے. تو بہرحال قرآن جو ہے وہ رحمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، وہاں صرف رحمان کا ذکر نہیں آیا بلکہ رحیم بھی ساتھ آیا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اس میں فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ رحمت، ہدایت، خوشخبری. یعنی اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں کہ کیا کام کر کے آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں، گائیڈنس ہے. اور اس کے لیے اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے. یعنی انسان کے لیے یہ کتاب مشکل نہیں ہے سمجھنا. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو بطور خاص سورۃ الرحمن کو، اس کی تلاوت کو سنتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے اس پر ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے، ایک نہیں کئی جہتوں سے. بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتائے ہیں کہ انہوں نے کم از کم جیسے 7 دن سورۃ الرحمن صبح دوپہر شام سنی تو بہت ایسی ایسی بیماریاں ان کی ٹھیک ہوئیں کہ جو اسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے اس میں کیا راز ہے اور کیا حکمت ہے، لیکن اتنے ڈائیورس قسم کے مختلف لوگوں کے زبان سے ان کا یہ ایکسپیرینس سن کے انہیں جھٹلانے کو دل نہیں مانتا کہ انسان کہے کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آگے جس کو بھی بتایا گیا. تو بہرحال قرآن چونکہ سارے کا سارا شفا ہے، لیکن اگر آپ اس کے کسی ایک حصے کو بھی انجوائے کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور سننا اس طرح نہیں کہ آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور تلاوت لگی ہوئی ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں تلاوت لگی، وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ اور سننے کی بجائے بہتر ہے کہ اللہ کا کلام سنا جائے. لیکن اگر آپ یعنی واقعی جذب کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر تو پھر سارے کام چھوڑ کر ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں، اپنے دماغ کو خالی کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جذب کرتے ہوئے سنیں. اور اگر آپ اس کا معنی جانتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا دل پھر محسوس بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کا دنیا اور آخرت کی ذکر کر رہے ہیں. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان سے مراد یہاں کون ہے؟ ایک معنی لیا گیا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. دوسرا معنی یہ کہ الانسان جن سے انسان کی طرف اشارہ ہے، یعنی سارے انسان مراد ہیں کہ سب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا مختلف مراحل سے گزار کے، اور پھر باقی مخلوق ان کی اولاد ہے اور نطفے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ایک طریقہ جاری کر دیا. اور پھر جیسے دنیا میں بہت سے کلام ہیں، کتنی بولیاں ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنے فلسفے ہیں، کتنی شعر و شاعری ہے، کتنی کتنی کہانیاں ہیں، کیا کیا نہیں ہے، لیکن ان سب میں بہترین کلام قرآن ہے. تو اسی طرح دنیا میں اس زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، ساری اسپیشیز تو شاید ابھی تک انسان نے ڈسکور ہی نہیں کی، تو ان سب میں بہترین مخلوق انسان ہے. تو خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کامل اعضاء کے ساتھ، پورے اجزاء کے ساتھ، بہت محکم بنیادوں پر، پوری مہارت کے ساتھ، اور تمام حیوانوں پر اس کو امتیاز بخشا. اور پھر عدم سے وجود میں لایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ پہلے تو انسان کچھ بھی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیونکہ انسان آخر میں بنا ہے، پہلے اور بہت سی مخلوقات بنی ہیں، تو انسان کا اس وقت وجود تک نہ تھا. فرشتے اس سے پہلے بنے، جنات انسان سے پہلے وجود میں آئے. تو پھر یہاں پر خاص طور پر قرآن کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت قرآن کی شکل میں ہمیں ملی ہے وہ انسان کی تخلیق کی نعمت سے بھی افضل نعمت ہے. مثلاً آپ کو اگر قرآن کی نعمت ملتی ہے لیکن اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، مثال کے طور پہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ان میں کمی نہیں ہوتی لیکن بس نہیں ہوتا، کیونکہ خالق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو اگر ان کو قرآن مل جاتا ہے تو انہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون،
تو دنیا کی ہر نعمت سے بہترین ہے۔ میری والدہ نے میری پیدائش سے، چونکہ سب سے بڑی بہن ہوں، بچوں میں سے بڑی ہوں، تو میری پیدائش سے تقریباً 8 دن پہلے اپنا ترجمے سے قرآن مکمل کیا تھا، والد نے پڑھایا تھا ان کو، تو شادی کے بعد شروع کیا اور پھر پڑھاتے پڑھاتے تو سب نے سمجھا کہ شاید بیٹا ہوا نا، کیونکہ وہ مٹھائی تقسیم کی، سب ایک اس کو سیلیبریٹ کیا گیا جیسے کہ قرآن کو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لیکن پتہ چلا نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا، یہ تو قرآن مکمل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ 1 ویک کے بعد میری پیدائش ہوئی، تو پھر دوبارہ سب کو ٹریٹ ملی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن مل جاتا ہے اور اولاد نہیں بھی ملتی، یا اولاد میں لڑکی بھی مل جاتی ہے، تو بھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ عورت بھی انسان ہے، خلق الانسان کی جب بات ہوئی تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں۔ تو بیٹا ملے یا بیٹی ملے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اتنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، یہ ایک عجب کمال کی چیز ہے کہ یعنی زمین پہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، لیکن انسان ان سے بالکل مختلف، اور پھر سب چیزوں کو یہ بتا دیا خلق لکم ما فی الارض جميعا، باقی سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ اور بھی زیادہ فضیلت دی انسان کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، یعنی صرف پیدا ہی نہیں کیا، ساری ضرورتیں بھی پوری کی، نعمتیں بھی دی، پرفیکٹ جسم بھی دیا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو عزت بخشی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات پر فوقیت عطا کی، اور پھر اس فوقیت کا سب سے بڑا سبب اس کے اندر بیان کی قوت کا ہونا ہے۔ علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھایا۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے صرف علامہ تھا اور یہاں علامہ ہو ہے، یعنی انسان کو۔ علامہ اور علامہ ہو اگرچہ ایک ہی طرح کے معنی رکھتے ہیں، لیکن علامہ جو ہے زیادہ ابلغ، یعنی زیادہ بلیغ ہے، اس میں زیادہ وسعت ہے، اور علامہ ہو انسان کے لیے اسپیسیفائی کیا کہ اس کو سکھایا۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، بولنا، واضح کرنا۔ تو انسان کو باقی تمام مخلوقات پر اس لیے فضیلت عطا کی گئی ہے کہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا ہے، ما فی الضمیر، یعنی جو دل میں ہے اس کا اظہار کرنا سکھایا ہے الفاظ کی شکل میں، جس کو دوسرے انسان سمجھ سکتے ہیں۔ اور بیان کا ایک معنی قرآن بھی کیا گیا ہے، ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک بیان ہے۔ ان علینا بیانہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال اس میں بولنا اور کلام کرنا اس کا پرائمری میننگ ہے، اور تحریر کے ذریعے اظہار کرنا، بیان میں صرف زبانی کلامی باتیں کرنا نہیں آتا، بلکہ ہاتھ سے لکھنا بھی آتا ہے، اور اب تو ایک تیسری چیز ٹائپ کرنا بھی آپ شامل کر لیں۔ اور پھر اس کو عقل کے معنوں میں بھی لیا گیا کہ اس سے مراد انسان کی عقل ہے، کیونکہ زبان کا بیان عقل کی ترجمانی کرتا ہے، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کتنے عقل مند ہیں، آپ کتنے پانی میں ہیں۔ کسی شخص نے چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی سنوارا ہو، بنایا ہو، قیمتی لباس پہنا ہو، بہترین میک اپ پہنا ہو، ایکسپینسو پرس اور جوتے ہوں، سب کچھ ہو، تو آپ ایک دم دیکھ کے امپریس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بولتے ہوئے غیر ضروری ہنس رہا ہے، یا الفاظ آگے پیچھے کر کے بول رہا ہے، یا پوری طرح بات نہیں کر پا رہا، یا بول ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نعمت نہیں دی بولنے کی، وہ گنگے ہوتے ہیں، تو دیکھ کے اس وقت جو شکر آتا ہے، وہ عام طور پر جتنا مرضی بول لیں تو وہ شکر کی کیفیت نہیں ہوتی کہ شکر ہے جو دل میں تھا وہ کہہ دیا، کیونکہ اس پر بھی کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کئی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو انسان جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ کیا ہے، اور جس چیز کو مسلسل امپروو کرتے رہنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنی قوت بیان۔ تو بیان، جو بہترین بیان ہوتا ہے، اس میں نمبر 1 یہ دیکھا جاتا ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس بات کا فائدہ کیا ہے۔
اگر آپ کا کانٹینٹ بیکار ہے تو عقل مند لوگ کبھی بھی اس کو اپروو نہیں کریں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ سٹائل آپ کا اچھا ہونا چاہیے. گفتگو کا سٹائل، الفاظ کا چناؤ یہ بہترین ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایک اچھی بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ بات دل پہ اثر نہیں کرتی، اور پھر اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے انسان لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے. یا وہ قدر بڑھ جاتی ہے یا وہ قدر گھٹ جاتی ہے. تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نعمت انسان کو باقی تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ عقاب جو ہیں ان کی نگاہ کتنی تیز ہے، انسان کی ایسی نہیں ہے. اسی طرح چیتا، اس کی رفتار آپ دیکھیں دوڑنے کی، ہم اس طرح نہیں دوڑ سکتے. اس کے دانت کتنے نکیلے، ہم پکا ہوا گوشت بھی بعض اوقات نہیں کھا سکتے کہ سخت ہے، تو وہ کچا کھا جاتا ہے چبا کے. اس سے اندازہ لگائیں اس کی قوت کا، چبانے کی قوت کا. اسی طرح سننے کی قوت، کہتے گھوڑوں میں اتنی سننے کی قوت ہوتی ہے کہ دور پار بھی کوئی چیز ہو رہی ہو تو ان کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کان ہلانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح کچھ اور جانوروں کے اندر بھی سننے کی حس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی، بلکہ ان کی اس حس کی وجہ سے پہلے لوگ زلزلے وغیرہ اور آفات کا اندازہ لگایا کرتے تھے، جیسے پرندوں وغیرہ کی اڑان سے اور مختلف ایکشن سے. تو ان کی کچھ حصے، کچھ کسی جانور میں، کچھ کسی جانور میں ہم سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن ان کو بولنا نہیں آتا. رٹا رٹا کے طوطے کو آپ کچھ لفظ سکھا دیتے ہیں، وہ وقت بے عقل بولتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا بھی استعمال کرتا ہے، زبان سے بولتا بھی ہے، اور پھر صرف اس کو بولنا ہی نہیں سکھایا. یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہم خود صرف بولے، ہمیں دوسرے کی بات سمجھنا بھی سکھایا، کیونکہ کمیونیکیشن 2 ways ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپ کی بات سمجھتے نہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر، تو اس وقت انسان کا پیشنس کتنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں سے پھر آپ کی عقل مندی ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ نے آپ کو اس شکل میں انسان بنا کے دی ہے، ساری مخلوق سے افضل بنا کے، کہ پھر آپ کا رسپانس جو ہے وہ معقول ہو. لیکن ہم کتنی دفعہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے آج تک غصہ نہیں کیا. ہمیں کوئی چیز بچوں کی ہو، بڑوں کی ہو، صبح سویرے ہی اٹھاتے وقت ہی چیخنا شروع کر دیتے ہیں. بعد کی بات تو بعد میں آئے گی. تو انسان جو ہے اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت بھی رکھی کہ وہ دوسرے کی بات سمجھے اور پھر اس کے بعد اس کو جواب دے. اور یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 3 آیات میں اپنی سب سے بہترین نعمتوں کا ذکر کیا. پہلی قرآن کی تعلیم، دوسری انسان کی تخلیق، اور تیسری اس کو قوت گویائی، اس کو بولنے کی جو قوت عطا کی، اظہار خیال کی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بنا پر انسان کو علم بھی عطا کیا، اور پھر انسان اپنے علم اور عقل اور تجربے کی بنا پر اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے، ہمیشہ کے گھر کے لیے بہترین چوائسز اختیار کر سکتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سر میں رحمت اسپیسیفائی کر رہی تھی کہ اپنے لیے میرے اوپر کیا رحمت ہے. جب آپ جنت کا ذکر کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اتنی بڑی بنائی، اگر وہ مجھے مسلمان نہ بناتا تو میں تو، میرے لیے جنت کیا چیز تھی. میں کیونکہ مجھے یہاں آ کے فیل ہو رہا ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنے دین سے دوسرے دین پر جانا. اگر میں مسلمان نہ ہوتی تو پھر میں کیسے وہ جنت پاتی یا کیا کرتی.
یا جیسے وہ جو لاسٹ بات ہے کہ صرف کلمہ گوئی نکال لیے جائیں گے. تو یہ تو احسان کر ہی دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہاں مسلمان پیدا کر دیا. بہت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے. اب دیکھیے بعض اوقات نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن جب ہم ان کو پہچانتے نہیں نا تو ان کو انجوائے نہیں کرتے. جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا یہ نعمت ہے تو پھر ہمارا دل خوش ہوتا ہے. Ustaz, I wanted to say that, like you said that Allah taught Jibreel alayhi salam and he came and taught Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So many people, I'm talking about especially my family people, when I tell them that they have to learn from a teacher, learn the proper way, learn, they say, no, we have the Quran and we are reading the meaning, we have the book, we can understand ourselves. We don't have to go to someone to learn. لیکن یہاں تو قرآن کی تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے اور تعلیم میں ایک تعلیم دینے والا ہوتا ہے اور ایک لینے والا ہوتا ہے اور پھر ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے. اور امت میں شروع سے ڈے 1 سے یہی طریقہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا قرآن بھیج دیتا, لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کے باقاعدہ سکھایا اور پھر سکھانے کے بعد دوبارہ سنا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی تھے کیونکہ تعلیم 2 طرفہ عمل ہوتا ہے. تعلیم یک طرفہ صرف انفارمیشن پاس کرنا نہیں ہوتا, اس کے جیسے آپ کو سکھایا جاتا ہے, پہلے پڑھایا جاتا ہے, پھر آپ سے سنا جاتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے, پھر آپ لکھ کے اظہار کرتے ہیں پیپر میں. سر جی میری سب سے زیادہ بولنے کی قوت ہی آج کل چلی گئی ہے, اس کے اوپر میں نظر لگ گئی آپ کو. میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ 10 دن سے اب تو پھر بھی آواز نکل رہی ہے, کچھ آواز نہیں نکل رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں بار بار روز سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اور ایک کتنی عجیب فرسٹریشن سی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ تلاوت بھی نہیں کر پا رہے ہوتے صحیح طریقے سے, آپ صرف ہمنگ کر پا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ نماز ہو یا کچھ یاد کرنا ہو. تو یہ کتنی بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی, بولنے کے قابل ہونا. اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں کتنی بڑی چیز سے نوازا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا حافظہ کچھ کمزور ہونے لگتا ہے نا, پھر بعض اوقات آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, لفظ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا, کسی کا نام یاد نہیں آ رہا ہوتا یا کوئی چیز بھول رہے ہوتے ہیں, تو کتنی فرسٹریشن ہوتی. اور جب ہم بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں تو کبھی شکر ادا نہیں کرتے. سادہ جی یہاں پہ علم القرآن سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الرحمن رکھی ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے آج سمجھ میں آئی ہے کہ واقعی قرآن کو سیکھنا بھی اور سکھانا بھی اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی یہی صفت استعمال کی تھی جہاں بیان فرمایا تھا الرحمن علی العرش استوى, یعنی عرش کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے کیونکہ وہیں سے پھر ساری رحمت ساری مخلوق پہ جنریٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب قرآن کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی رحمان کا ہی لفظ استعمال کیا. اور اگر اس سے پچھلے والی سورہ کو ہم دیکھیں جہاں پہ وہ اینڈ ہوتی ہے المقتدر, یعنی اللہ تعالیٰ کی اقتدار والی صفت بیان ہوئی, لیکن یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور محبت کا ذکر شروع کر دیا. سازا میں سوچ رہی تھی کہ آئی ڈونٹ نو اتنا پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھتے ہیں اور ابھی کورس میں بھی اتنا ڈیپتھ میں پڑھا سورہ فاتحہ کے اندر بھی, لیکن سم ہاؤ مجھے فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا ہے جیسے سورہ رحمان میں جیسے آپ نے جو لنک کیا نا ووم کے ساتھ, کہ آئی گیس ہم جیسے ایک فیل کرتے ہیں ایز مدرس کہ ہم جب نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے جیسے خوش ہوتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو وائی ہمارے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے یا ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم ویسی فیل نہیں کر پاتے, اپریشیٹ نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں مزید جیسے ہمارے اعمال ہوں. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس کی توفیق دیں اور ہم تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میکسیمم سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاذہ میں سوچ رہی تھی جیسے یہ علمہ البیان, تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک نعمت ہے کہ اللہ نے بیان کی قوت دی. تو میں اس کو لنک کر رہی تھی کہ منافق کی خصلت ہے کہ جب وہ جھگڑا ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے تو ہم یہی سوچیں کہ جب کوئی بری بات منہ سے نکل بھی جائے تو توبہ بھی کر لیں کہ یہ بیان کی قوت اللہ نے دی ہے اور میں کیا بول رہی ہوں. تو یہ ہم سوچ لیں کہ یہ رحمت کا غلط استعمال ہے. اگر میں غلط الفاظ کسی بھی نعمت کا صحیح استعمال جو ہے وہی اس کا شکر ہے. تو زبان کا اگر غلط استعمال ہو جائے تو پھر ناشکری ہو جاتی. I was saying that they're now doing a gratitude list. سب کو سکھا دیا گیا like in the Western studies, people that are depressed or things are not going well in your life to create a gratitude list. روز بچے بھی ہیں خواتین اور جو بھی ہیں they write down a gratitude list, anything that they have beneficial in their life, and then they're healthy because of that. It gets you out of depression. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ پانی بھی ہم لوگ جو پیتے ہیں کچھ بھی, the minute we say بسم اللہ الرحمن الرحیم it's a form of gratitude right away.
بالکل. اور اس صورت میں جتنی نعمتوں کا ذکر آئے گا تو پھر اسی سے شکر آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کتنا احسان ہے اللہ کا کہ ہم نے اپنا سیشن کا پہلا پارٹ مکمل کیا، اور ماشاءاللہ مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ تقریباً 900+ لوگ مختلف ملکوں سے اس فورم پہ اکٹھے ہیں، اور یہ تو زوم پر ہیں اور فیس بک پر اس کے علاوہ مسلسل کمنٹس آ رہے ہیں، اور بہت سے ہاتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے زوم کی کلاس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پر یہ آپشن نہیں ہے، وہاں آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، زوم میں چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں. چلیں جناب شروع کرتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ دا ڈسکشن. سب سے پہلا ہاتھ کھڑا ہوا ہے حفصہ امداد حسین کا. حفصہ امداد، آپ کو مائک دے دیا گیا ہے، اپنا مائک کھولیے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر آیات نظر آ رہی ہیں عربک میں، کیا آپ ان کا ترجمہ کر سکتی ہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو آپ کیجئے، اور باقی لوگ بھی چیٹ پر ان کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں. چیٹ ایکٹیویٹی آپ ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن حفصہ آپ بتائیے. جی حفصہ. الرحمن. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میری گزارش ہوگی کہ میں نے بھی سلام کر لیا، ہماری ساتھی حفصہ نے بھی کر لیا، سب نے جواب دے دیا. اب سلام کسی نے نہیں کرنا، ڈائریکٹ بات شروع کرنی ہے. جی حفصہ کہیے. الرحمن ترجمہ کیجئے. کیا حفصہ آپ یہ کر پائیں گی؟ رحمان. ٹھیک ہے، رحمان. گڈ. علم القرآن. علم ایک لفظ تو پتہ ہے. القرآن، اس نے سکھایا ہے قرآن. گڈ، اس نے قرآن کی تعلیم دی. ماشاءاللہ. خلق الانسان. رحم کرنے والا. نہیں، خلق انسان کا مطلب انسان پیدا کیا، انسان کو پیدا آپ کیا. کون بات کریے؟ جی شمیمہ. شمیمہ جی آپ السلام علیکم. جی جب میں کہوں تو آپ بولیں، دیکھیں انہیں لیٹ ہر خلق ٹرائی. الانسان، شمیمہ خلق الانسان. جی اس نے انسان، لیٹ ہر ٹرائی. ٹھیک ہے، ہاں اس نے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا. بالکل درست کہا آپ نے. چلیں ایک ساتھ کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. علمہ البیان. اقصیٰ آپ بتائیں گی، آپ کے پاس مائک ہے یا ہبہ آپ کا مائک آن ہے؟ آپ بتا دیجئے. علمہ علم البیان. البیان سکھایا قرآن. نہیں، سکھایا تک نہیں. تو ٹھیک ہے. ہبہ آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں؟ چلیں اور ساتھ. جی جی بتائیے ہبہ، آپ اس بتائیے. نے سکھایا اسے بولنا، انسان کو گڈ، بولنا سکھایا سکھایا. اسے بولنا. ماشاءاللہ، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، آپ سب نے کوشش کی ہے. کچھ نے بہت قریب تک پہنچے، جزاک اللہ. کچھ نے بتا دیا درست. دیکھیے گا ایک دن آپ ترجمہ ایسے فر یاد کر لیں گے. یہ چیٹ ایکٹیویٹی میں بھی مسلسل جواب آ رہے ہیں، لیکن میرا یہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کتنا زبردست ہو کہ اگر ہمیں صورتوں کا ترجمہ بھی معلوم ہو. آپ کو شروع میں لفظی ترجمہ بتایا گیا تھا، اور ٹورڈز دی اینڈ ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ کہاں سے مزید سیکھ سکتے ہیں. اور میں ذرا چیٹ پہ جاتی ہوں. جی ماشاءاللہ خوب جواب آئے ہوئے ہیں وہاں پر، اور درست جواب آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب باقی ساتھی بھی بڑے اٹینٹیو ہیں اور حصہ لے رہے ہیں. Now let's come to the second question. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں ہم. جتنا آپ ہمارے ساتھ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا ہمیں جلدی موقع ملے گا آگے جانے کا. سورۃ الرحمن کے مزید 2 نام اور کون سے دیے گئے ہیں؟ چلیں اس کو چیٹ ایکٹیویٹی میں کرتے ہیں. جی
چیٹ میں آپ لکھتے جائیں, اور یہاں پر کوئی ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی, گلستان آپ جی. بتائیں گی؟ بتائیے گلستان, آپ بتائیے. سورۃ العروس اور جی, سورۃ النحل. عروس القرآن, عروس القرآن, قرآن عروس دلہن, القرآن. عروس دلہن کو کہتے ہیں نا, جی عروس قرآن کی القرآن. دلہن. جی جی قرآن کی چلیں جی, دلہن آنسر بتایا ہے, دکھائیے, کتنی خوبصورت ہے. آنسر دکھائیے, یہ آپ کو جی. سامنے نظر آ رہا ہے. سورۃ النام اور عروس القرآن, یہ دو نام آپ نے یاد کرنے ہیں کہ سورۃ الرحمن کے دو نام اور کیا ہیں. سورۃ النام نعمتوں والی سورت, اور عروس القرآن گویا قرآن کی کیا ہے, دلہن ہے. اچھا, یہ نیچے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ یہ سورت اپنے الفاظ, موضوع, یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے, سعیدہ خان آپ پڑھیں گی؟ سعیدہ جی خان کو السلام علیکم. جی جی پڑھیے. جی, عروس کا مطلب ہے دلہن, اور یہ صورت اپنے الفاظ و موضوع, ادائیگی اور انداز کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت پر اثرات پر مبنی ہے. پورا اثر اور پر معنی ہے. ٹھیک ہے, جی اس جی کو کیوں عروس القرآن کہا جاتا ہے؟ اور اس لیے کہ اس کے الفاظ, موضوع, ادائیگی انتہائی خوبصورت اور پر اثر ہے. آپ تلاوت سنتے ہیں کتنا اثر ہوتا ہے نا, جی, اور بہت اثر ہوتا ہے الحمدللہ. بہت اثر ہوتا ہے, اور پھر نعمتوں کا بیان ہے, یہ نام ہے. چلیں آگے چلتے ہیں, ذرا ہم آگے موو کریں تاکہ ہمیں جلدی اور بھی کرنے کا موقع ملے. الرحمن کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رحم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں آپ میں سے کون بتاتا ہے. اسکرین پہ سوال موجود السلام ہے. علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ کہیے. مہربانی کرنا. रहमान का اللہ کے मतलब بندوں है پر. रहम करने वाला. جی کہیں دوبارہ بتائیے عائشہ. रहमान का इन है रहम करने वाला, रहम करने سے نکلا ہوا ہے. رحم ٹھیک ہے, کرنا, آپ مہربانی کرنا. شمیمہ آپ پلیز ذرا باقی ساتھیوں کو بھی موقع دیں. ماشاءاللہ آپ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے, اور الحمدللہ آپ نے سوالوں کے جواب بھی درست دیے, لیکن تھوڑے سے دوسرے ساتھیوں کو بھی موقع دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ہم سب ایک دوسرے سے مل کے سیکھیں. جی جی کہیے عائشہ, آپ کچھ بتا رہی تھی. جی نسرین آپ بتائیے, آپ کا مائک کھلا ہے. رحمان کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ کیا بتائیں الرحمن گے؟ رحمت رحمت ہے, فعالان کے وزن پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحم کرنے سے نکلا ہے, کسی پر رحم کرنا, اچھا سلوک کرنا, خوش کر دینا. ماشاء اللہ, بالکل بہت اچھا جواب دیا آپ نے. دیکھیں الرحمن کا لفظ رحمت سے مبالغے کا سیکھا ہے, یعنی رحم سے رحمت نکلا, اور رحمت سے رحمان نکلا, یعنی ایکسٹریم درجے کی رحمت. اور رحم کرنے کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا, خیال کرنا, محبت دینا, اچھا سلوک کرنا, خوش کر دینا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمکم. سب کے آپ کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. چلیں آگے چلتے ہیں, نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. اب میں یہ چیٹ پر لوں گی سوال آپ سب سے. کیا آپ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ آپ لکھیے چیٹ پر, میں دیکھتی ہوں آپ کیا لکھ رہے ہیں. کیسے محسوس کرتے ہیں آپ اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں؟ چلے ہاں تو بہت سے لوگوں نے کہا, لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو وہ یہ تو آپ ریزن لکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی اللہ نے آپ پر رحمت کی کہ آپ کو مسلمان بنایا. ٹھیک ہے, زبردست, مسلمان ہونا اس کی رحمت کا ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہے. بالکل. ہیلتھ دی, گڈ, آپ کے آنسرز آ رہے ہیں. بہت ہر چیز دی, ماں باپ دیے, ٹھیک ہے, گڈ. سانس لینے کی صلاحیت دی, گڈ. پیرنٹس, ایجوکیشن, بینگ اے مسلم, گڈ. یہ آپ لوگوں کے آنسرز میں پڑھ رہی ہوں. مکمل آزادی ہے, بالکل. ذرا اپنی باڈی پہ ہاتھ پھیرے نا آپ سب, جہاں اس وقت کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, ذرا سر سے لے کر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیریں. سچ اے پریشیس باڈی یو ہیو. کتنے لوگ ہیں جن کا جسم مکمل نہیں, آپ کا مکمل ہے. اور ہو سکتا ہے اگر کسی کا جسم میں کوئی ایک چیز نامکمل بھی ہو تو بے شمار اور چیزیں بھی اللہ نے دی ہوئی ہیں. ہماری ساتھی کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس بچے ہیں, گڈ, الحمدللہ. بہت سارے لوگوں کو اولاد دی ہے, اور پھر قرآن پاک کی نعمت ہے, الحمدللہ. دیکھیں اگر آپ اردو یا انگلش میں لکھیں تو میرے لیے پڑھنا آسان ہے, بیکاز رومن از a bit difficult to read. بہت سارا مجھے اسکپ کرنا پڑتا ہے. بولنے کی صلاحیت دی, ہدایت دی, گڈ, ٹھیک ہے, ہیلتھ دی. چلیں جی ریپیٹ ہو رہے ہیں آنسر.
پیس دیا, امن دیا, محبتیں دی, بالکل, جاب دی, گھر دیا, یہ ساری اس کی کیا ہے, رحمتیں ہی تو ہیں. بالکل درست. اب آپ لسٹ ڈاؤن کرنے لگے تو انفینٹی تک جائیے لسٹ. رشتے دیے, گڈ. چلیں جی آگے ہیں. الحمدللہ, اس کا مطلب ہم محسوس کرتے ہیں نا, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اپنی اپنی جگہ پر ایک دفعہ سب بلند آواز میں کہیں الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, اس نے مجھے کتنا کچھ عطا کیا ہے. نیکسٹ کوسچن کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں ہمارے ساتھی بہت ایکٹیو ہیں چیٹ پہ, اور ایک ساتھی کا میں نے ابھی چیٹ گزری میرے سامنے سے کہ مجھے کائنڈ ہسبینڈ دیا. سچ اے بگ بلیسنگ. الحمدللہ, ہسبینڈ بھی دیا اور کائنڈ بھی دیا. چلے جی, زبردست. کسی کو کائنڈ بیوی دی ہوگی. چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اللہ کی رحمت. اب یہ سوال آپ میں سے کوئی ایک بتایا, اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ دلیل دیجئے. مجھے کون حدیث بتا سکتا ہے جس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ وہ بتا سکیں تو. آبدہ شیر آپ بتائیں گی, یا جو بتا سکے وہ اپنا مائک آن کریں. جی یہ بخاری کی حدیث ہے, میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. ٹھیک ہے جی, حدیث دکھائیے. بارک اللہ فی علمک. یہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش پہ موجود ہے, اس نے لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس کی رحمت مانگتے ہیں. الحمدللہ. نیکسٹ سوال دیکھیے جی. حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنی رحمت کا کتنا حصہ اتارا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ چیٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. نصیرہ آپ بتائیے. جی, اللہ تعالیٰ نے 99% اپنے پاس رکھا اور 1% اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا. گڈ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سے کیا, اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جو ہم ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں رحم کا, تو وہ ایک حصہ ہے. جو بھی ساری زندگی ہم کام کرتے ہیں وہ ایک حصہ ہے, لیکن وہ جو آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 99 حصے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس. جی بالکل درست کہا کہ اسی ایک حصے سے خلقت ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے. اور سوچیں اگر اللہ تعالیٰ باقی بھی اتار دیتا تو کتنا رحم کا معاملہ ہوتا, لیکن وہ سارا اس نے ہم سب کے لیے اپنی پاس رکھا تاکہ ہمارے گناہوں کو, غلطیوں کو وہ کیا کرے, معاف کرتا جائے. لیکن شکر ہے اس نے 1% ہمارے درمیان بھی وہ رحمت کا معاملہ عطا کر دیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. جی بالکل, بہت اچھے چیٹ پہ آنسرز آ رہے ہیں کہ ایک حصے سے مخلوق کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہے, یہ بھی اس کی رحمت ہے. نیکسٹ سوال دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی خاص شفاعت کے نتیجے میں روز قیامت کون لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے, پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی بتا سکتے ہیں. عائشہ کمال آپ بتائیے. جی عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی بتائیے. ان لوگوں کو جہنم سے نکالا کلمہ طیبہ ادا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جنہوں نے کلمہ ادا پڑھا ہوا ہوگا, لیکن کیا نیک لوگ ہوں گے؟ وہ بہت بھلائی کے کام کرتے ہوں گے. نہیں انہوں نے کچھ بھی کام عمل ایسا کچھ اچھا نہیں کیا ہوگا, لیکن اور کلمہ پھر ان کو پڑھا. جنت کے دروازے, جی جی, صرف زبان سے کلمہ ادا کیا ہوگا, پھر انہیں جنت کے دروازے پر ایک نہر ہوگی, نہر حیات, پھر ان کو اس میں نہلایا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بالکل صحت مند تندرست کر دیں گے. پھر ان کو ماشاء اللہ, آپ کو تو خوب یاد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ فی جی علمک. کے سامنے موجود ہے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی, کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم ذرا تیزی سے موو کر رہے ہیں. آپ ہماری فیس بک سے دوبارہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یاد دہانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں, انودا کراچی کی فیس بک سے. نیکسٹ بتائیے جناب. نیکسٹ سوال ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی آپ چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں وہ کام, میں وہاں سے دیکھتی ہوں کہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ انسان اللہ کی اطاعت کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور اللہ کی کتاب کا پیروی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں آپ نے بالکل درست کہیں, اور یہ چیٹ میں بھی آ رہی ہیں کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, اور اللہ کی کتاب کی پیروی کرے. یہ 3 چیزیں جو ہے نا, یہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ غور سے سنیے گا, جب تم میں سے کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو سنگریزوں کو اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائے, کیونکہ اس وقت رحمت خداوندی نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے, یہ حدیث میرا اور آپ کا ہوم ورک ہے,
اس ہفتے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کو محسوس کریں اور نماز میں غیر ضروری حرکت سے بچتے ہوئے سکون کے ساتھ نماز ادا کریں. Now this is a target for us for this week. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیسا رہا. ٹھیک ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. چلیں مل کے کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سوال, نیکسٹ دیکھیے جی, ہوم ورک. ایک اور ہوم ورک اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں, مل جل کے کچھ وتواسوں میں لگ کریں گے, فائدہ ہوگا. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو, تم پر آسمان والا رحم کرے گا. یہ رحم کے بارے میں حدیث پوری جو آ رہی ہے, اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سوچیں کہ میں کس کس پر رحم کر سکتی ہوں. اور اس ہفتے ایسے لوگوں کی, ایسی چیزوں کی لسٹ بنائیں, وہ جاندار مخلوق بھی ہو سکتی ہے, وہ بے جان بھی ہو سکتی ہے. رحم کریں بھائی, آس پاس انوائرمنٹ پہ بھی رحم کریں. میں ایک ٹپ دے رہی ہوں آپ کو. تو ایسی لوگوں اور ایسی چیزوں کی لسٹ بنائیے اور پورے شعور کے ساتھ ان پر رحم کرنے کی کوشش کیجیے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسٹارٹ آف دا کلاس ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے یہ ہوم ورکس میں کیا کیا, فیڈ بیک لیں گے آپ سے, اور آپ نے لسٹ میں کیا کیا بنایا اور کیا رہا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مل کے کریں گے. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں کوسچن. آج کے سیشن میں کون سی اخلاقی خوبیاں بتائی گئی ہیں؟ سازا نے ڈسکس کی تھی چند اخلاقی خوبیاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کھینچ لاتی ہیں. کون بتائے گا آپ میں سے؟ عارفہ آپ بتائیں گی؟ جی عارفہ. جس کسی کا مائک پہلے آن ہو جائے گا میں ان سے پوچھ لوں گی. بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی, میں بتاؤں اسی بارے میں. بتائیے. عفت آپ بتائیے. عفت نرمی, بتائیے. کندھے جھکا کر رکھنا, عاجزی اور مہربانی. گڈ, ماشاء اللہ, حسنتی. نرمی, اپنے کندھے جھکا کر رکھنا, اور عاجزی. قرآن پاک کی تلاوت. وہ تو ہے, لیکن قرآن پاک کرنا. دیکھیں وہ تو بہت سی چیزیں ہیں, وہ تو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن آج کے سیشن میں اسپیشلی 4 چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتا ہے, تو نرمی, عاجزی, مہربانی اور اپنے کندھے جھکا کے رکھنا اللہ کی رحمت کو لاتی. اسی لیے ہم نے انشاءاللہ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. چلیں جناب, اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سمیرہ اشر آپ بتائیں گی. سوال میرے پاس بہت سے پوچھ رہی ہوں. جی کہیے, کس کا مائک آن ہے؟ قرآن کی تعلیم. جی سمیرہ اشر. جی سمیرہ کہیے. قرآن کی تعلیم حاصل کرنا, اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے سکھانا, اس کے ساتھ وقت گزارنا, تجوید اپنی بہتر کرنا. بارک اللہ فی علمک. بالکل, پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, سکھانا, محبت کرنا, عزت کرنا. یعنی مجھے اس صورت سے, مجھے قرآن کی ساری صورتوں سے محبت ہو جائے, اور میں چند مخصوص صورتیں نہ پڑھوں, میں کچھ مخصوص موقعوں کے لیے مخصوص صورتیں نہ رکھوں, بلکہ جب میرا دل کیا چاہے کہ میں روز اللہ کا کلام کھولوں, پڑھوں, اس کو عزت دوں, اس کے اوپر کوئی اور چیز نہ رکھوں, کوئی اور کتاب نہ رکھوں, اس کو جو ہے اس کے اوپر کوہنی نہ رکھوں, اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھوں, اس کے آیات پہ نہ لکھوں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ عزت دینا, جیسے بڑوں کو عزت دینا, قرآن کو عزت دینا. نیکسٹ دیکھیں, کائنڈلی اپنا مائک آف کر لیجئے جو آواز نہ آئے اس طرح. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت قرآن ہے. اب یہ آپ کی چیٹ ایکٹیویٹی ہے, یہ چیٹ پہ لکھیے. تمام نعمتوں سے بڑی نعمت قرآن ہے. جب ہم میں سے جس کی زندگی میں اگر قرآن نہیں تھا تو ہم کیسی زندگی بسر کر رہے تھے, اور قرآن آنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی, آپ کیا لکھیں گے؟ جی آپ لکھ سکتے ہیں چیٹ میں, کیا تبدیلی آئی آپ کی زندگی میں, تاکہ میکسیمم ساتھی میرے حصہ لے سکیں اس میں. سکون آیا, ٹھیک ہے جی. ایسا لگا جیسے زندہ سے مردہ ہو گئے, مردہ سے زندہ ہو گئے. اللہ مجھے معاف کرے, بالکل مردہ سے زندہ ہو گئے. پرسنالٹی میں بہتری آئی, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور کیا صلہ رحمی آئی, گڈ, الحمدللہ. شعور آیا, الحمدللہ, الحمدللہ. صبر آپ اللہ نے نصیب کیا. کانفیڈنس آیا, یہ آپ ہی کی لکھی ہوئی باتیں میں پڑھ رہی ہوں, ماشاءاللہ. غور و فکر کی صلاحیت آئی. پھر اللہ کی محبت نظر آنے لگی, استقامت ملنے لگی چیزوں میں, برداشت پیدا ہوئی, کافی تحمل آیا. ہماری ساتھی لکھتے کافی تحمل آیا, ماشاءاللہ. اور اللہ کی پہچان آئی, علم آیا, صلہ رحمی آئی. یہ دیکھیں کتنے الحمدللہ ایک لمبا آپ کا
لسٹ آ رہی ہے. فضولیات سے بچنے کی کوشش آئی, جینے کا سلیقہ سیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن زندگی بدل سکتا ہے جی, قرآن زندگی بدل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے جتنا جتنا وقت گزاریں گے انشاءاللہ یہ زندگی کو بدلتا جائے گا. ایک بہت پیاری بات ہماری ایک ساتھی نے لکھی کہ مایوسی ختم ہوئی اور اپنی وقت کا احساس ہوا. یہ جو مایوسی ہے نا, یہ انسان پہ کب طاری ہوتی ہے؟ جب وہ سوچتا ہے کہ میری کیا ویلیو ہے. ہم میں سے ہر ایک بہت پریشیس ہے اللہ کی نظر میں, اگر وہ مقصد زندگی کو پورا کرے تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. چلیں نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. قرآن کی تعلیم میں کن کن چیزوں کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ آپ چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے, میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی. قرآن کی تعلیم میں کن کن چیزوں کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جی, تجوید, الفاظ کی تعلیم بالکل, پھر معنی کی تعلیم بالکل, قرآن کے مفہوم اور احکامات پر عمل کی تعلیم. بہت اچھا, ماشاءاللہ آپ کی چیٹ سے میں نے اٹھایا. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ خلق الانسان, اس نے پیدا کیا انسان کو. یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ اب ہم چیٹ ایکٹیویٹی کریں گے تاکہ آگے موو کر سکیں. یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ جی, آدم علیہ السلام اور سارے انسان دونوں مراد ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی ہے صورت بتا سکتے ہیں, صورت اور آیت نمبر, کہ جس میں یہ آتا ہو کہ میں نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا؟ جی, سورۃ التین کی آیت, شاباش, سورۃ التین کی آیت 4. ماشاءاللہ یہ تو بڑے علم لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے آنسرز ماشاءاللہ بہت اچھے آ رہے ہیں. بالکل, یہ آپ کے سامنے موجود ہے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. علمہ البیان میں بیان کے کیا کیا معنی بتائے گئے ہیں؟ یہ سب چیٹ پہ آپ کے آنسرز آ رہے ہیں. بیان کا ایک معنی قرآن ہے, بالکل ٹھیک. دوسرا معنی بولنا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا معنی عقل کے معنوں میں بھی اس کو لیا گیا ہے, کیونکہ عقل کی ترجمانی بھی بولنے سے ہوتی ہے. ماشاءاللہ, your answers are correct. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کہ بہترین بیان میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. یہ ہمارا نیکسٹ سوال ہے, بہترین بیان میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. آپ کی تو بارش ہو رہی ہے آنسرز کی, ماشاءاللہ اتنی کوئک رسپانسز ہیں آپ لوگوں کے, بارک اللہ فی علمک و ما عملک. جی, بات سچی ہو, بات کا فائدہ ہو, گفتگو کا انداز سٹائل اچھا ہو, ورڈنگز اچھی ہو, الفاظ کا چناؤ اچھا ہو, سخت نہ ہو بات. بالکل ٹھیک, یہ بہترین بیان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین بیان کرنے کی, بات کو بہترین طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ چلیں جی, علمہ البیان. بیان کی نعمت کے بارے میں پڑھ کر آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ میں سے کوئی ایک شیئر کر لے اگر اس کو, کہ یہ جو آپ نے پڑھا کہ علمہ البیان, ہم اس کو بیان کرنا سکھایا, what did you feel؟ کسی ایک کو مائک دیجئے, جو ہماری رابعہ سب سے پہلی ہمارے سامنے ہے. آپ نے یہ کیا محسوس کیا اس بارے میں پڑھ کر؟ اور آپ لوگ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. جی جی, مسز دانش آپ بتائیں گی علمہ البیان, بیان کی نعمت کے بارے میں پڑھ کر آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی کہیے دانش. سب سے بڑا تو یہی سیکھا ہے کہ انسان میں اور جانور میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ بیان ہی ہے. جانور کو بہت سی زیادہ بہت چیزیں دی گئی ہیں, بہت سی قوت دی گئی ہے, لیکن انسان کو جو بولنے کی ایک نعمت اور قوت دی گئی ہے نا, وہ جانور کو کیا نہیں دی گئی. محسوس کیا کیا آپ نے, پھر فیل کیا کیا؟ بڑی ایک نعمت اور ایک رحمت کا احساس ہوتا ہے. بالکل اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے. بالکل بالکل, جزاک اللہ خیر. ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں, ہاں اللہ نے ہم اس قابل سمجھا. دیکھیں ہم, اللہ نے ہمیں اپنی بہترین مخلوق بنایا نا, جس کو بیان کی صلاحیت دی. ماشاءاللہ, شکر. بالکل, بہت سارے آنسرز آ رہے ہیں, شکر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ آپ کا ہوم ورک ہے. 2 ہوم ورک ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے. آپ فکر نہ کریں, آپ کے ہوم ورک لکھے ہوئے گروپس میں ڈال دیے جائیں گے. تیسرا ہوم ورک آپ کا یہ کہ آپ نے یہ 4 آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے. بہت سا تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہی تھا. الرحمن رحمان علم القرآن, اس نے تعلیم دی قرآن کی. خلق الانسان, اس نے پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان, سکھایا اسے بولنا. نیکسٹ ٹائم جب ہم کلاس کا آغاز کریں گے تو ہم تینوں ہوم ورکس کا فیڈ بیک لیں گے, دیکھیں گے کتنا مزہ آئے. اگر 900+
ڈبل ہمارے پاس ساتھی ہوں, آپ سب ایک ایک ساتھی کو مزید لے کر آئیں سیکھنے کے لیے, اور سب ترجمہ سنا رہے ہوں. ماشاءاللہ کتنا مزہ ہے نا. تو یہ اس طرح مل جل کر ہم علم کا سفر آگے طے کرتے جائیں. چلے جی. اچھا, آپ میں سے کئی ساتھیوں نے سوال کیا تھا جو چیٹ پہ میں دیکھ رہی تھی, وہ پوچھ رہے تھے کہ ترجمہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے. انشاءاللہ یہ پرنٹڈ فارم میں بھی ترجمہ موجود ہے. اگر آپ اس کو قرآن کو لینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اس کا ایڈریسز اور سب کچھ ڈال دیں گے, فون نمبر جہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایپ ہے لرن قرآن ایپ, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کے اندر یہ ترجمہ جس طرح ہم نے آپ سے شروع میں شیئر کیا تھا, لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ موجود ہے. کتنا مزہ آئے, کتنی اچھی بلیسنگ کی بات ہو کہ جب ہم یہ سورت مکمل کریں 2 مہینے میں تو ہم اس سورت کا ترجمہ بھی یاد کر چکے ہوں, اور پھر ہم اس کو حفظ بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ کرتے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بہت برکت کرے. آپ میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ یہ تمام جو بات آج ہوئی ہے, یہ لیکچر ہمارے الوداع کراچی کی فیس بک پہ موجود ہوگا. کچھ سوال یہ بھی آ رہے تھے کہ اگر یہ لیکچر ہم سننا چاہیں تو کہاں سے سن سکتے ہیں. آپ یہ لیکچر farhathashmi.com کی ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں. وہاں پہ یہ تمام لیکچر جو ہیں جو یہاں بھی سنوائے جائیں گے آپ کو, وہاں پہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ لیکن یہ بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علم کی مجلس کا ایک اپنا سکینت ہوتی ہے, اور اس سے مل جل کر سیکھنے میں بہت کچھ انسان گین کرتا ہے. انشاءاللہ کوئز ہم اس آج کے سیشن کا آپ سے جلدی شیئر کر لیں گے ود ان فیو ڈیز, اور امید ہے کہ آپ سب اس میں حصہ لیں گے. 1 منٹ میرے پاس ہے, آپ میں سے کوئی اگر کچھ بات کہنا چاہے, رابعہ علی یا ریحانہ نگہت, جس کا مائک آن ہو جاتا ہے آپ کہیے. کوئی بھی آپ السلام کہنا علیکم چاہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ, میں الہدا کی اسٹوڈنٹ پہلے رہ چکی ہوں اور میں نے یہ پڑھا ہوا ہے, لیکن دوبارہ سے ریوائز کر رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت میرے ہاتھ لگ گئی ہے, اور مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اپنے اوپر کہ میں نے یہ کلاس جوائن کی. الحمدللہ مجھے موقع ملا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ قرآن آپ کو. کو استقامت نصیب کرے. اور دیکھیں آپ کو یہ جو بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ہم ایک دفعہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں آ گیا, لیکن ہمیں بار بار بہت سی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. ریحانہ آپ بھی فیو سیکنڈ میں اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی قوت انسان کو عطا کی ہے, تو یہ اس لیے بیان کی قوت عطا نہیں کر دی کہ اس کا دل جو دل چاہے وہ بولتا چلا جائے. تو زبان کا غلط استعمال ناشکری ہے. تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی قوت دی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ اچھی معنوں میں فائدہ اٹھانا ہے, غلط معنوں میں نہیں. بالکل, سچ اے گڈ تھاٹ, بہت ہی اچھی آپ نے بات کی. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بہترین بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ہفتے ہم نے اس صورت کے زیر اثر رہنا ہے انشاءاللہ. اس کی چیزوں کو یاد رکھنا ہے, بولنے میں, عمل میں اور کام کرنے میں لوگوں کو لگے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا, کچھ اس کا اثر ہم پر نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور جیسے ان کی سنت تھی, اور جیسا ان کا اسوہ ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.